بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں نوید مرزا آج جس کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہے وہ کتاب ملک کے معروف شاعر جناب بشیر رحمانی مرحوم کی کلیات تخاطب ہے۔ بشیر رحمانی میرے والد محترم تھے جن کی 6ٹھی برسی 8 فروری 2021 کو بزم بشیر رحمانی کے زیر اہتمام منائی جائے گی۔ جہاں تک تخاطب کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے معروف شاعر شہزاد احمد لکھتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد جو غزل لکھی جا رہی ہے اسے جدید غزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ مجموعی طور پر اس کا جو تاثر بنتا ہے وہ کلاسیکی غزل سے بالکل مختلف ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جدید غزل میں غزل کی بنیادی خوبی رفاعت سے تبدیل ہوئی ہے۔ خود جدید غزل کے بے شمار روپ ہیں جو جدیدیت کے ایک خاص معنی متعین کرتا ہے۔ اس روپ میں جو غزل لکھی گئی ہے اس میں مواد کے ساتھ ساتھ تراکیب اور ردیف کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ بشیر رحمانی نے اپنے لیے جو راہ نکالی ہے، تصویر کشی کا جو ہنر اختیار کیا ہے، اس میں اکثر اوقات ایک سے زیادہ تصویریں ایک دوسرے کے اوپر بنا دی گئی ہیں اور یہ قاری پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کس تصویر کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ امکانی طور پر یہ بیک وقت چھپنے اور ظاہر ہونے والی کیفیت کا بیان ہے، ایک دوسرے سے مدغم ہوتے ہوئے رنگوں کا امتزاج ہے۔ یہ وہ رائے تھی جو کہ ملک کے معروف شاعر شہزاد احمد مرحوم نے بشیر رحمانی کی غزل کے حوالے سے دی۔ بشیر رحمانی کی غزل میں روایت کے ساتھ ساتھ جدید لفظوں سے بھی ہم آہنگی نظر آتی۔ ان کی غزل ایک درویش کی غزل ہے، ان کے لفظ ایسے ہیں جن کی ایک ایک سطر پڑھنے لائق ہے۔ ان کی غزلوں میں ہر طرح کا حسن آپ کو موجود نظر آئے گا۔ بشیر رحمانی کے موضوعات محبت، عشق اور دوسرے عصری مسائل جو ہمیں درپیش رہتے ہیں، ان کی غزل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سادگی میں وہ بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ آپ کو ان کی غزل کے چند مختلف اشعار پڑھ کر یہ اندازہ ہو ہی جائے گا، ان کی غزل میں تصوف کا رنگ بھی گہرا ہے۔ عندلیبوں سے گلے تر کی محبت سیکھو، تم کو مخدوم جو بننا ہے تو خدمت سیکھو، یہ عداوت، یہ کدورت، یہ تعصب کیسا، تم جو انسان ہو تو آداب محبت سیکھو، جگنوؤں کی طرح تاریک فضا میں نہ رہو، تم اجالا ہو تو سورج کی رفاقت سیکھو، چوم لو دار کو کردار کا پیکر ہو، اگر زندہ رہنا ہے تو مر جانے کی جرأت سیکھو۔ پروفیسر تنویر محمود صدیقی ان کی غزل کے حوالے سے فرماتے ہیں، بشیر رحمانی کی غزل چمنزار تغزل میں بہار جدید کی رنگا رنگ خوشبوؤں سے معطر ہے۔ وہ داخلی و خارجی احساسات و مشاہدات واضح اور خوبصورت تصویر کاری کرتے ہیں۔ وہ داخلی و خارجی احساسات و مشاہدات واضح اور خوبصورت تصویر کاری کرتے ہیں۔ ان کا مجموعہ غزلیات سلگتا سمندر اپنے تخیلاتی و ماحولیاتی لہروں کے زیر و بم کے اعتبار سے پہلی نظر میں قاری کے ذہن میں اپنی افادیت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر کوئی
ان کے افکار کی جمالیاتی گہرائی و گہرائی تک نہ پہنچ سکے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بشیر رحمانی غزل کے رموز و مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔ تخاطب میں حضرت بشیر رحمانی کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب سلگتا سمندر جو 1999 میں شائع ہوئی تھی، اور دوسری کتاب تخاطب، یہ ان کا کل کلام ہے جو کہ 2 مجموعوں کی صورت میں اب کلیات بشیر رحمانی میں دستیاب ہے۔ اسے رحمانیہ کتاب مرکز لاہور نے شائع کیا ہے اور اس کی قیمت 1200 روپے رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بشیر رحمانی کے 2 نعتیہ مجموعے بشارتیں اور زیارت بھی شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ناول غم عشق گر نہ ہوتا بھی لکھا، جس کا دیباچہ محترم شوکت تھانوی صاحب نے لکھا تھا۔ تخاطب میں بشیر رحمانی صاحب کی 2 کتابیں، سلگتا سمندر جس میں صرف غزلیں ہیں، جبکہ تخاطب میں غزلیں اور نظمیں ہیں۔ اس مجموعے سے چند ایک اور اشعار پڑھ کر میں آج کی کتاب تخاطب کا تعارف ختم کروں گا۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ گلوں میں ہو کیوں کر رفاقت کی خوشبو، ہوا لے اڑی ہے محبت کی خوشبو، مجھے راز کس طرح آئیں فسانے، میری روح میں ہے حقیقت کی خوشبو، اور مرنے کا امکان بہت ہے، جیون میں طوفان بہت ہے، لوگ محبت کیوں کرتے ہیں حالانکہ نقصان بہت ہے۔ اور شعر دیکھیں ایک اور غزل کے، جو شب کی رہگزار سے آگے نہیں گیا، تاریکیوں کے غار سے آگے نہیں گیا، اور اپنی سانسوں کی باس رہنے دے، کچھ تو اب میرے پاس رہنے دے، زہر کیوں گھولتا ہے روحوں میں، زندگی میں مٹھاس رہنے دے۔ اور اسی طرح ان کی تخاطب کے دوسرے حصے میں چند نظمیں بھی ہیں۔ ان نظموں میں سے ایک دو نظمیں آپ کو سنانا چاہوں گا، خاص طور پہ ان کی ایک مشہور نظم پروڈیوسر، ٹیلی ویژن پروڈیوسر سے معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ نظم لکھی تھی اور اپنے دوستوں کو بھی سنائی تھی۔ پروڈیوسر، ملاحظہ کریں اس نظم کو۔ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کوئی، روشنی کے نئے رنگ پہنے ہوئے، جیسے شوبز کا ہے وہ کوئی ناخدا، ہر نئے جسم کو فن کی ڈھلوان پر لے کے چلتے ہوئے شہرتوں کی بلندی پہ فائز کرے، اس کی منشا بنا کوئی فنکار بھی چھو نہ پایا کبھی وہ بلندی کے جس کی طلب سب کو ہے، دل میں رکھتے ہیں فنکار سب شہرتیں، اس کا حسن نظر جانے کیوں ایک ہے، ریشمی آنچلوں کی مچلتی ہوئی نرم سی آہٹیں، گرم سی چاہتیں، اس کے فن کی کسوٹی فقط بس یہی، سرد آنکھوں میں بہتی برہنہ ہوس، اس کی نظروں میں ایک وہ بدن ہی صدا قابل داد ہے، جس بدن کا نشے و فراز آج بھی اس ہوسکار کی خواہشوں کے ترازو میں پورا تلے، کنج تنہائی میں ڈوب کر اندھے جذبوں کی پہنائی میں، جو اسے ایک رنگین ادا بخش دے، کرسی وقت پر اس کی جلوہ گری، چند مجبور جسموں کی سوداگری۔ آپ آج کی کتاب تخاطب ضرور پڑھیں، اسے رحمانیہ کتاب مرکز نے شائع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کتاب کہانی اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔